الحمد لله الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين. الحمد لله الذي خلق الكونين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، رسول الثقلين جد الحسن والحسين، وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عرض و معروف سے پہلے آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس انتہائی روحانی، عرفانی اور ٹاپ ٹو باٹم نورانی بزم پاک میں شہ نشین پہ جلوہ افروز میرے والد گرامی حضور شہنشاہ خطابت، شہ سوار سمند فصاحت و بلاغت، سیاح عالم، خطیب عالم، غازی ملت حضرت علامہ شاہ سید محمد ہاشمی اشرفی الجیلانی، جانشین مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، و دیگر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، شعراء اسلام، ائمہ کرام، اور دور و نزدیک سے آ کر اپنے چین کو چھوڑ کر ذکر حسین کے لیے میرے سامنے بیٹھے سنی عوام اور پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے 2 سال کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پچھلے کئی سالوں سے میں مسلسل آ رہا ہوں، مگر اس بار کا آنا کچھ عجیب سا ہے، اور کیوں نہ ہو. تقریباً 42 سال کے بعد after 42 years my noble father has visited this beautiful city, country of Malawi. اور یہ ظاہر سی بات ہے تمام عوام اہل سنت کے لیے جوش والی بات بھی ہے، ہوش والی بات. اللہ تعالی حضرت کی آمد کو ہم سب کے لیے باعث برکت و راحت فرمائے. جلسے کا مینو اکثر بدلتا رہتا ہے، آج وہاں ہے کل وہاں ہے، لیکن یہ جہاں آج ہو رہا ہے ایسی میری کوئی وزٹ نہیں ہوئی کہ جب یہاں نہ ہوا ہو، اور اس کے لیے میں انتہائی دعا گو ہوں عزیزم جناب سعید بھائی کا. اور اس بار انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کیونکہ محرم سے بالکل قریب ہے یہ جلسہ، اس لیے محرم والوں کا ذکر ہو جانا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ ایک بہت بڑا طبقہ یہاں ملاوی میں بات سے پہلے نعت سننے کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہے. بس 3-4 شعر میں منقبت کے سنا دوں.
اور پھر انشاءاللہ جیسا آپ سنیں گے ویسے ہی میں سناؤں گا. تیار ہیں نا؟ جی لگا کے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن بن حسین وعلی علیہ سیدنا جد الحسن بن حسین. آج غالباً 21 یا 22 ذوالحجہ ہے اور یہی وہ ایام تھے جب حضرت امام حسین تک یہ خبر پہنچی کہ اب آپ کو سفر پہ نکلنا ہے، اور اپنا پورا کنبہ لے کے وہ سفر پہ نکلے. مدینہ منورہ سے جب امام حسین کا قافلہ جا رہا تھا، کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی، کیا رنگ تھا، بس اس کو ذہن میں رکھیں. اور ایک ایک شعر آپ کو نظر کر رہا ہوں، مطلب توجہ چاہوں گا. دیکھیے، قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے، قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے، قدم بڑھا کے قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے، چلے حسین، چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے، چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے، چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. شعر دیکھیے گا بطور خاص میں لکھا ہوں. تعبیر معکوس اردو شاعری میں تعبیر ہے. ویسے تو زمین کپ کپاتی ہے، عرش روتا ہے، لیکن جب غم اپنی انتہا پہ ہو تو سب الٹا ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے توجہ چاہوں گا کہ زمین رونے لگی، عرش کپ کپانے لگا، زمین رونے لگی، عرش کپ کپانے لگا، زمین رونے زمین رونے لگی، عرش کپ کپانے لگا. وہ جب نبی کی نظر سے نظر ملا کے چلے، چلا کے چلے، چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. اور امام حسین کتنے پاک ہیں. آیت تطہیر ان کی پاکی کی گواہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مگر میں کس پاکی کا ذکر کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے تو مزہ آئے گا. کہ حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا، حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا، حسین پاک کی حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا، رسول پاک کے اشکوں سے جب نہا کے چلے، چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، انہیں بھی پتا ہوگا کہ اگر ان کا بیٹا معاش کے لیے، کمانے کے لیے، بزنس کے لیے
کہیں دور چلا جائے تو ماں کی ممتا کتنی بے چین ہوتی ہے. ذرا اس سیدہ کے دل سے پوچھو جن کا بیٹا انہیں ہمیشہ چھوڑ کے جا رہا ہے. جنت البقیع کی اس کیفیت کو میں نے 2 مصرے میں سمیٹا ہے کہ پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر. پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر. پہنچ کے رونے پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر. جو کہہ سکے وہ کہا اور کچھ چھپا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. یہ کس کے نام سے سرکار دیں گے قربانی. یہ کس کے نام سے سرکار دیں گے قربانی. یہ کس کا جام شہادت نبی اٹھا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. مقطع ہے ان نونہالان اہل بیت. وہ جو بچے تھے کچھ ٹین ایجرز تھے اور زیادہ تر بچے تھے. ان بچوں کے دل پہ کیا گزر رہی تھی؟ وہ اور محمد و ابراہیم کیا سوچ رہے تھے کہ مریدوں نے خط بھیجا ہے, ہم پیرزادے ہیں, وہاں جائیں گے, شان سے رہیں گے, شان سے کھائیں گے, پیئیں گے, گھومیں گے. انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کیفیت کو میں نے 2 مصرے میں اتارا ہے. مقطع ہے کہ عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور. عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور. عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور. سبھی نے دیکھا وہ کس طرح مسکرا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہید کربلا. درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, اور میں بہت دیر تک آپ کے اور والد صاحب کے بیچ میں حائل بھی نہیں رہوں گا. ایک عرصے کے بعد حضور غازی ملت کو سننے کا اور آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سننے کا موقع ملا ہے. تو سعید بھائی مجھے بھی اس ساعت سعید کا انداز ہے. بس میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سن لیں اور اس پر تھوڑی سی بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر لوں گا. قرآن مقدس کا 2 پارہ ہے سورہ بقرہ شریف کی. یہ آیت کریمہ اتنی مشہور ہے کہ اگر ترجمہ نہ بھی کروں تب بھی کوئی دقت نہیں ہوگی. جیسے ہی محرم کا چاند افق پہ دکھتا ہے ہر سنی حسینی دل کی دھڑکن اسی آیت کو پڑھنے لگتی. پھر بھی میں ترجمہ کر دوں تاکہ ترجمانی بھی ہو جائے اور سمجھنے میں تھوڑی آسانی بھی ہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ.
نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ. Don't call them they are dead. Those who kill on the way of Almighty Allah. بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہیں. اور یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. You cannot even imagine their life. How they are still alive. ذکر شہداء کربلا ہے تو ظاہر ہے یہاں شہادت کربلا کا ذکر نہیں ہوگا، شہداء کا ذکر ہوگا. اور جب شہداء کا ذکر ہوگا تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شہید کہتے کسے ہیں. اللہ پاک نے تو صاف فرما دیا کہ جو میری راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو. تو یا اللہ انہیں کیا کہیں؟ تو حضور کی حدیث نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو شہید کہو. شہید کا معنی جاننا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آج کل ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں پتہ نہیں کس کس کو ہم شہید کہہ دیتے ہیں. اب تو حالت یہ ہے کہ اگر ہم کسی پرانی مسجد کی توسیع میں اسے گراتے ہیں اور دوسری مسجد بناتے ہیں تو بڑے بڑے اردو ڈالو مفتی صاحب یہی کہتے ہیں حضرت یہ مسجد تھی اس کو ہم نے شہید کر دی ہے پھر دوسری مسجد بنائی. شہید کا مطلب کسی چیز کو ڈسٹرائے کرنا نہیں ہے، مٹانا نہیں ہے، توڑنا پھاڑنا اس کا نام شہادت نہیں ہے. شہید وہی ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے. میں شہادت حکمیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو شرعی شہادت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے. تو آخر شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں 2-3 معنی بیان کروں گا کیونکہ وقت کم ہے. پہلا معنی ہے شہید کا حاضر ہونا. کیا بولیے؟ حاضر ہونا. جیسے میں حاضر ہوں آپ سب حاضر ہیں. یو آل پریزنس ہیئر سو مین یو آل شہداء. آپ سب شہداء ہیں میں بھی شہید ہوں کیونکہ میں حاضر ہوں. قرآن پاک میں حاضر کے معنی میں شہید کئی جگہ آیا ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پہ تھے اور برادران یوسف انہیں گھیرے ہوئے تھے اور اللہ پاک زبان یوسف سے ان سے خطاب فرما رہا ان برادران سے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا جب یعقوب پر موت آ رہی تھی تو تم لوگ شہداء تھے یعنی حاضر تھے. یو ور دیئر. پتہ چلا کہ شہید کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا. ایک دعا بھی بتا دوں جو کسی کی زندگی میں یاد نہ ہے مگر جنازہ دیکھتے ہی یاد آتی ہے. ہم سب پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا. پھر کیا کہتے ہیں؟ وشاہدنا وغائبنا. اے اللہ ہم میں جو زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما، جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما. وشاہدنا، اور جو حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما. اور اس شاہد کا مطلب حاضر کیوں ہے اگلے لفظ سے سمجھ نہیں آ رہا. وغائبنا، اور جو ایبسنس ہے ان کی بھی مغفرت فرما. تو شہید کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا. کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہونا. آخر اس حاضری سے شہید کا تعلق کیا ہے؟ جب شہید کا مطلب حاضر ہونا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے شہید کہتے کیوں ہیں؟ آخر اس قتل کا حاضری سے تعلق کیا ہے؟ اسے سمجھنا ہے تو آؤ مسلم شریف کی وہ حدیث کھولو. ایک خاتون بارگاہ رسالت میں غزوہ احد کے بعد آتی ہے. توجہ چاہیے، تقریر تو میرے بعد آپ کو سننی ہے. میں صرف شہید کا معنی بتا کے بعد ختم کر دوں گا. روتی ہوئی بلکتی ہوئی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو لٹ گئی، برباد ہو گئی، میرا سب کچھ ختم ہو گیا. سرکار نے فرمایا مالک کیا ہوا؟ کہا حضور ایک روایت یہاں شک کے راوی ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ والد کے بارے میں کہہ رہی تھی اور ایک روایت ہے اپنے بھائی کے بارے میں کہ میرے بھائی
شہید ہو گئے. میرے سر سے سایہ بان اڑ گیا. میں صرف اس لیے رو رہی ہوں کہ کتنی مشکل سے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہوگا. کافروں کا تیر ان کے سینے میں چبھا ہوا تھا, ان کا پورا جسم خون سے نہایا ہوا تھا. بس یہ تصور مجھے بے چین کیے ہوئے, یا رسول اللہ, اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کے آپ سہارا. سرکار, میں اپنے بھائی کی طرف سے بہت پریشان ہوں کہ کتنی تکلیف سے ان کی جان نکلی ہوگی, کتنی مشکل سے ان پر گزری ہوگی. ابھی وہ خاتون یہ کہہ رہی تھی, سرکار منبر پہ بیٹھے تھے, ایک بستر پہ کھڑے ہو گئے, فرمایا لا تبکین, رو مت, رو مت. تیرے باپ نے یا تیرے بھائی نے یوں ہی جان نہیں دی, بڑی شان سے اس کی جان گئی. کہو کیا؟ کہ سن, جب ایک عام انسان مرتا ہے, توجہ, تو حضرت ملک الموت جناب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں, اس کی روح نکال کے لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن تیرے بابا نے اللہ کی راہ میں جان دی, تو ان کی روح کو نکالنے کے لیے اکیلے اسرائیل نہیں بلکہ نوری فرشتوں کی نورانی جماعت حاضر تھی. کیا تھی؟ اتنے فرشتے حاضر ہوتے ہیں شہید کی روح نکالنے کے لیے کہ اس کثرت حضور کی وجہ سے اس مقتول کو شہید کہا جاتا ہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ اچھا, شہید, اب خاتون رو رہی ہے, حضور نے فرمایا بیٹی رو مت. ایک چیز اور بتاؤں, جب تیرے بابا کی روح نکلی تو اسے فرشتوں نے چاندی کے تشت میں سجایا اور ملائے اعلیٰ کی طرف لے گئے. ایک کے بعد دوسرا آسمان, دوسرے کے بعد تیسرا, چلتے چلتے جب وہاں لے گئے جہاں تمام لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں انتقال کے بعد, عالم ارواح ملائے اعلیٰ تک لے گئے. اس سے پہلے کہ تیرے بابا کی روح کو وہاں رکھا جاتا, ہاتف غیبی سے آواز آئی, اے لوگوں, اے فرشتوں, اس نے میری راہ میں جان دی, اس کی روح کو سب کی روحوں کے ساتھ مت رکھو, اسے میری بارگاہ میں حاضر کرو. تو کیونکہ شہید کی روح ملائے اعلیٰ سے بھی آگے بڑھ کر, عالم ناسوت سے آگے بڑھ کے, عالم جبروت اس سے آگے بڑھ کے, عالم لاہوت اس سے آگے بڑھ کے, عالم ہاہوت دنا فتد اللہ کی منزل پہ ہوتی ہے. تو اس حاضری کی وجہ سے اس قتل ہونے والے بندے کو شہید کہتے ہیں. اب سوچو, ویسے تو کوئی شہید عام نہیں ہوتا, عام کوئی نہیں ہوتا, خاصی ہوتا ہے. لیکن ذرا سوچو کہ جب ہر شہید کا یہ مقام ہے کہ اس کی روح بارگاہ مولا میں حاضری دیتی ہے, تو پھر شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ اور امام حسین کی روحوں کا عالم کیا ہوگا. ایک معنی تو یہ ہے, بڑی تیزی سے بیان کر دیا. شہید کا ایک معنی اور ہے, اور وہ ہے, پہلا تو آپ نے سن لیا, حاضر ہونا. کیا؟ دوسرا معنی ہے ناظر ہونا. شہید صرف حاضر نہیں ہوتا, دیکھتا بھی ہے, اور اسی دیکھنے کی وجہ سے شہید کو شہید کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم, تم میں جو رمضان کا مہینہ پالے چاند دیکھ لے روزہ رکھے. یہ دیکھنا کس کا ترجمہ ہے؟ شہیدہ کا. کس کا؟ یہ ابو جہل, ابو لہب اینڈ کمپنی الزام لگاتی تھی, بار بار تانے دیتی تھی, ٹونگ کرتی تھی, کہتی تھی کہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں. ایک بار کہا حضور نے منع کیا, وہ نہیں مانے. دوسری بار کہا سرکار نے منع کیا, وہ نہیں مانے, تو آیت نازل ہو گئی, اے محبوب ان سے بحث مت کرو, ان سے پوچھو ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون, کہ فرشتے اگر ہماری بیٹیاں ہیں تو جب ہم انہیں بیٹیاں بنا رہے تھے تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ یہ دیکھنا کس کا ترجمہ ہے؟ بولو زور سے. شاہد, یعنی شہید دیکھتا بھی ہے. میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ہمارے نیولی کین جو ہیں وہ زیادہ ہیں, اردو اسپیکر, ہندی اسپیکر, گجراتی اسپیکر, اور نوجوان لوگ زیادہ ہیں. اس لیے ایک مثال اور دے دوں تاکہ تھوڑی سی بات ہی بات میں اصلاح بھی ہوتی رہے.
حضرت یوسف علیہ السلام، واقعہ سب نے سنا ہے، واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے، یہ ایسا قصہ ہے کہ قرآن پاک نے اسے احسن القصص کہا ہے، تمام حسد کی آگ میں جلنے والے ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، اللہ کے کرم نے بذریعہ جبریل انہیں کنویں سے نکالا، اس کے بعد پھر مصر کے تاجروں کے حوالے پہنچے اور پھر مصر کے بازار میں بکے، اور خریدنے والا کوئی اور نہیں، عزیز مصر جو مصر کا پرائم منسٹر تھا، اس نے خریدا۔ اتفاق دیکھو اسی گھر میں زلیخا بھی رہتی تھی۔ اچھا، واقعہ سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں جب زلیخا صرف زلیخا تھی، کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نہیں تھی اس وقت، صرف زلیخا تھی، صرف ایک خاتون تھی جنہیں چھوٹے یوسف سے بچپن ہی میں پیار ہو گیا۔ ادھر یوسف پروان چڑھ رہے ہیں، ادھر زلیخا پروان چڑھ رہی۔ یوسف جب جوان ہوئے، عنفوان شباب ان کا آیا، تو تنہا زلیخا کیا پورا بازار مصر یوسف پہ فدا تھا، ایسا فدا تھا، ایسا فدا تھا کہ سب کچھ یوسف پہ قربان۔ زلیخا چانس لینا چاہ رہی تھی کہ کسی موقع سے کوئی ایسا ٹائم مجھے، کوئی ایسا مومنٹ مجھے مل جائے کہ میں اپنی پیاس بجھا دوں یوسف کے ساتھ۔ حضرت یوسف کیونکہ سلسلہ نبوت کی اگلی کڑی تھے، انہیں سب پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو جتنا وہ قریب کرنا چاہتی تھی اتنا یوسف دور ہوتے تھے۔ ایک دن ایک بہانے سے، کیونکہ ملازم ہے تو حکم ماننا پڑے گا مرے گا، بہانے سے کمرے میں لے گئے، اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، چابی جیب میں رکھا، پھر دوسرے کمرے میں لے گئے، اس کا تالا بند کیا، چابی جیب میں رکھا، پھر اور اندر تیسرے کمرے میں لے گئے، اس طرح 7ویں کمرے میں، اور 7 دروازے کی چابی زلیخا کی جیب میں۔ اب ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں تنہا زلیخا اور یوسف نے، پورا پشچم اتر دکن کچھ نہیں۔ آج کا نوجوان ہوتا تو اللہ جانے کیا ہو جاتا۔ زلیخا نے دعوت گناہ دیا یوسف کو، مگر یوسف کے ایقان اور خشیت مولا پہ میرے بچے، میرے ماں باپ قربان۔ فرماتے ہیں زلیخا تو کیا سمجھ رہی ہے، تو نے اپنے صنم کے چہرے پر پردے ڈال دیے تو کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ارے یوسف کو یوسف کا خدا دیکھ رہا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اور میں اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے یوسف دروازے کی طرف لپ کے، یوسف علیہ السلام کو پتا ہے کہ دروازہ بند ہے، چابی زلیخا کے جیب میں ہے، لیکن ایمان کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا تو کھل جائے گا، کھل جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ یوسف جب دروازے کی طرف لپ کے، زلیخا یوسف کی طرف لپ کی، یوسف کا کرتا زلیخا کے ہاتھ میں آیا، مگر یوسف رکے نہیں۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے، پہلا دروازہ کھلا، زلیخا پیچھے ہے، دوسرا دروازہ کھلا، زلیخا پیچھے ہے، تیسرا دروازہ کھلا، اس طرح 7 دروازے کھلتے گئے، یوسف نکلتے گئے۔ وہ ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے، ہمارے چشتی صاحب بھی جانتے ہوں گے، لکھنؤ کانپور میں کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہی قصہ جیسے ہی زلیخا رنگے ہاتھ پکڑی گئی تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، بڑی مشکل سے میں نے اپنی عزت بچائی، یوسف غلط ارادے سے میرے کمرے میں گھس گئے تھے، وہ تو میں نے بھاگ کے بڑی مشکل سے عزت بچائی۔ یوسف زلیخا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، عزت اس نے بچائی یا عزت میں نے بچائی، جان اس نے بچائی یا جان میں نے بچائی، بھاگ کے یہ گئی تھی یا بھاگ کے میں گیا تھا۔ لیکن سارے زر خرید غلام زلیخا کے، سب زلیخا کے حکم کے پابند تھے، کسی نے یوسف کے حق میں گواہی نہیں دی، اس سے پہلے کہ یوسف کو سزا سنائی جاتی۔ زلیخا ہی کی فیملی کا ایک شیر خار بچہ، ایک نوجات شیشو، مشکل سے 6 ماہ اس کی عمر تھی، اپنے ماں کی گود میں تھا۔ اللہ نے اس بے زبان بچے کو زبان دے دی،
قرآن کی آیت پکار اٹھی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین وان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الكاذبین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. وہ چھوٹا بچہ بول رہا ہے اے یوسف پہ انگلی اٹھانے والو، یوسف کا کرتا تو دیکھو آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے پھٹا ہے. سنو، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہیں. اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہے. اور جب دیکھا گیا تو پتا چلا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، یعنی یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے. یہ واقعہ تو آپ نے سن لیا، مگر اس میں جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهِ، گواہی دی دیکھنے والے نے. توجہ چاہوں گا، گواہی دی دیکھنے والے نے. اس بچے نے، 6 ماہ کے بچے نے گواہی دی، اور اس کی گواہی کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے گواہی دی وَشَهِدَ، شاہد دیکھنے والے نے. مطلب شہید دیکھتا ہے. توجہ چاہوں گا، شہید دیکھتا ہے. تو آخر شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ وہ دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ آؤ اسی حدیث میں سنیں. علامہ نووی نے اس کی تعلیق میں اور بھی کچھ حدیثوں کو جمع کیا. فرماتے ہیں کہ جس گھڑی وہ خاتون بالکل مایوس روتی ہوئی بیٹھی تھی، سرکار نے فرمایا بیٹی رو مت، انی رأیت من عینی، میں نے اپنی ماتھے کی آنکھ سے خود دیکھا ہے کہ جس وقت تیرے بابا میدان جنگ میں تلوار چلا رہے تھے، اس سے پہلے کہ کوئی تیر ان کے سینے میں چبھتا اور چبھ کر اپنی چبھن کا احساس دلاتا، اللہ پاک کا فضل دیکھ اس نے اعلان کیا اے فرشتوں سارے حجابات ہٹا دو، سارے پردے سرکا دو، اس آنے والے شہید کو میرے جمانے جہاں آرا کا جلوہ کرا دو. ارے بندے تو بندے ہیں، تیرا بابا ایسا شہید تھا جو گھوڑے کے پیٹھ میں بیٹھ کر جلوے دیدار باری کرتا. اسی دیدار کی وجہ سے اس مقتول کو شہید کہتے ہیں. اور صرف یہی وجہ نہیں بلکہ اس لیے بھی شہید کہتے ہیں، جیسا کہ امام غزالی وغیرہ نے فرمایا ہے، یہ احیاء علوم الدین وغیرہ میں اور دیگر کتابوں میں، کہ اس لیے بھی اس کو شہید کہتے ہیں کیونکہ وہ رب کے قرب خاص میں اس کی روح پہنچتی ہے اور وہ اپنے انداز میں جو ہے رب کی شان کے مطابق اسے دیکھتا ہے، یعنی اس کے جلوے کا دیدار کرتا ہے. اسی دیدار کی وجہ سے اسے کوئی درد نہیں ہوتا، کوئی آہ نہیں ہوتی، کوئی آؤچ منہ سے نہیں نکلتا. ہو سکتا ہے کہ سائنٹیفکلی آپ اس بات کو ایکسپٹ نہ کریں کہ یار یہ کون سی بات ہوئی، ایک ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو درد ہوتا ہے، اتنا بڑا تلوار گردن ادھر سے ادھر کر دے درد نہ ہو، احساس نہ ہو، تکلیف نہ ہو. اس کو بھی سمجھنا ہے تو آؤ قصہ یوسف میں ہی سمجھو. اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب زلیخا نہیں حضرت زلیخا ہو چکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ یوسف پہ قربان ہو چکی ہیں، یوسف انہیں اپنا چکے ہیں. مگر مصر کے ماحول میں فتنہ بہت زیادہ تھا. مصر کی عورتوں نے، کیونکہ حضرت یوسف کو جناب زلیخا نے یہ کہہ دیا کہ اب آپ جو ہے اپنے چہرے پہ پردہ رکھ کے چلا کریں، اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ کوئی بھی بہک سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پردہ رکھ کے چلیں. تو حضرت یوسف اپنے چہرے پہ حجاب رکھ کے چلنے گئے. تو مصر کی دوسری عورتوں نے جناب زلیخا کو طعنہ دیا کہ تو کس دیوانے کی دیوانی ہو گئی ہے. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، یہ پورا رکوع آپ پڑھ لیجیے گا بعد میں. کس دیوانے کی دیوانی ہو گئی ہے، یہ تو عورتوں کی طرح چہرہ چھپا کے چلتا ہے. حضرت زلیخا نے زبان حال سے کہا وہ اسی لیے چہرہ چھپا کے چلتا ہے تاکہ تم لوگ سکون سے جی سکو. لیکن ان کو یقین نہیں تھا، انہوں نے ضد کی کہ نہیں ہم چہرہ دیکھیں گے، ہم چہرہ دیکھیں گے، چہرہ دیکھیں گے. جب بہت زیادہ ضد ہوئی تو جناب زلیخا نے ایک کنڈیشن رکھی، کہا ٹھیک ہے صبح اتنے بجے سب لوگ محل کی فصیل پہ کھڑی ہو جانا، میرا یوسف تمہارے سامنے سے گزرے گا، مگر یاد رکھنا شرط یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں نیبو رکھنا. ایک روایت سیب کی بھی ہے لیکن نیبو کو زیادہ حق رہا، نیبو رکھنا اور نیبو کے اوپر چھری.
چھری سمجھتے ہیں آپ؟ چھری کہتے ہیں کہ چاقو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو چھری، جو بڑا ہے اس کو چاقو، جو اس سے بڑا ہے اسے خنجر، اور جو بہت بڑا ہے اسے تلوار کہتے ہیں. تو سائز کے حساب سے نام ہے. یہی تو اردو کی خوبصورتی ہے. تو میرا چھری نیبو کے اوپر رکھنا، اور جیسے ہی میرا یوسف اپنے رخ سے پردہ اٹھائے گا اور تمہارے پاس آئے گا، تمہیں دیدار بھی کرنا ہے اور نیبو بھی کاٹنا ہے. ٹھیک ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت زلیخا کی عشت کو سب نے مان لیا. تاریخ گواہ. عجیب و غریب کیفیت تھی. تمام زنانے مصر ہاتھ میں نیبو رکھ کر، نیبو کے اوپر چاقو رکھ کر، چھری رکھ کر یوسف کی آمد کا انتظار کر. وہ منظر ایسا تھا کہ انسان تو انسان. میرا وجدان کہتا ہے کہ جنتی حوریں بھی چلمن خلد ہٹا ہٹا کر رخسار یوسف کی بنائے لینے کو تیار ہوں گی. آج حسن یوسف ایک زمانے کے بعد آشکار ہونے والا تھا. یوسف اور قریب آئے، ابھی بھی چھری چاقو پہ رکھی ہوئی ہے. یوسف اور قریب آئے، ابھی بھی چھری چاقو پہ رکھی ہوئی ہے. جب بالکل قریب آئے تو زلیخا نے کہا یوسف اے میرے سرتاج، پردے حسن کو اٹھا دیں، مصر کی ان ضدی عورتوں کو اپنے حسن کا جلوہ کرا دیں. تاریخ گواہ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جب دیکھا تو مبہوت ہو گئی. نظر ما زاغ البصر کا منظر پیش کر رہی ہے، پلک جھپکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اب یوسف پہ نظر ٹکی ہے، آدھا نیبو کٹ گیا. یوسف پہ نظر ٹکی ہے، پورا نیبو کٹ گیا. اب کھال کٹی، نظر جھک نہیں رہی ہے. اس کے بعد پوسٹ کٹا، نظر جھک نہیں رہی ہے. لیگامنٹ کٹا، نظر جھک نہیں رہی ہے. گوشت کٹا، نظر جھک نہیں رہی ہے. پوری ہڈی کٹ گئی، نظر جھک نہیں رہی ہے. تو مجھے بتاؤ ملاوی والو کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے بنائے ہوئے یوسف کی بیوٹی ایسی ہے کہ دیکھو تو انگلی کٹنے کا پتہ نہ چلے، تو اس حسین کو گردن دیتے وقت کیا پتہ چلے گا جو خود میدان کربلا میں جلوے دیدار باری کر رہا. ذکر سید الشہداء زندہ باد، حضور تاج العلماء زندہ باد، حضور غازی ملت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو کیونکہ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ حاضر بھی ہوتا ہے، دیدار بھی کرتا ہے. اب ان جاہل جماعتیوں کو سمجھاؤ اور بتاؤ کہ جب اللہ کی راہ میں قتل ہو کر نبی کا امتی حاضر و ناظر ہو سکتا ہے تو نبی حاضر و ناظر کیوں نہیں؟ تو عجیب سی بات ہے کہ امتی حاضر و ناظر ہے، قرآن سے ثابت ہے. نبی حاضر و ناظر نہیں ہے. تو شہید حاضر ہوتا ہے. شہید کی روح کو فرشتے پوری شان سے لے جاتے ہیں بارات کی طرح، بارگاہ مولا میں اسے حاضر کیا جاتا ہے. لیکن میرا یقین کہتا ہے، میں نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا ہے، میرا وجدان کہتا ہے from the bottom side of my heart it says، یہاں سے آواز نکلتی ہے کہ جس گھڑی حسین کی روح نکلی ہو انہیں ملک الموت نہیں، فرشتوں کی نورانی جماعت نہیں، بلکہ خود مصطفیٰ جان رحمت اپنی پوری شان کے ساتھ تشریف لا کر روح حسین کو چاندی اور سونے کے تشت میں سجا کر مولا کی بارگاہ میں حاضر کیا ہوگا اور یہ کہہ کر کہا ہوگا اے مولا حسین، اے میرے رب، تیرا احسان، تو نے مجھے نبیوں کا سردار بنایا، میں تجھے کیا دے سکا؟ تو نے مجھے تمام انس و جن کا سردار بنایا، میں کیا تجھے دوں؟ تو نے مجھے رسولوں کا سردار بنایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کا تاج میرے سر پہ رکھا، ورفعنا لک ذکرک کا جبہ مجھے پہنا دیا. مجھ سے زیادہ بے مثال کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ بے نظیر کسی کو نہ بنایا، مجھ سے زیادہ لاجواب کسی کو نہ بنایا. میرے لیے تو اے میرے مالک، تو نے مجھے جو کتاب دی وہ ساری کتابوں میں بے مثال، جو صحابہ دیے وہ سارے صحابہ میں بے مثال، جو مجھے اولاد دی وہ ساری اولادوں میں بے مثال.
مثال جو اہل بیت دی وہ ساری اہل بیت میں بے مثال، جو امت دی وہ ساری امتوں میں بے مثال، جو بیویاں دی وہ ساری بیویوں میں بے مثال، اور جو بیٹی فاطمہ دی وہ دنیا کی ساری بیٹیوں میں بے مثال۔ میں تجھے کیا دے سکتا ہوں؟ بس اپنے جگر کے ٹکڑے حسین کو تیرے دین کے لیے حاضر کر۔ اسے قبول کر لے مولا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہید کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی بارگاہ میں اس کی روح حاضر ہے۔ توجہ، ایسی بارگاہ میں حاضر ہے جہاں اس کی روح کی چمک اور اس کی جو شدت ہے اور اس کی جو چمک دمک ہے وہ اس جسم کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے جو قبر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ کنیکشن ہے روحانی جو روح سے جسم کا بنا ہوا ہے۔ ہم کیونکہ بہت جلدی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے، شہیدوں کو ایسا نہ سمجھو۔ شہید قبر میں بھی زندہ ہے، دلوں میں بھی زندہ ہے۔ کچھ لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے نعرہ لگانا پڑتا ہے تاکہ لوگ اس کو زندہ سمجھیں۔ حسین تو ایسے زندہ ہے کہ انہیں کسی نعرے کی ضرورت نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ بستی بستی میں حسین، قریہ قریہ میں حسین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔